السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ریبٹ فارم۔ تو میرا نام ہے نوید احمد۔ تو آج ہم اپنے ریبٹس کے لیے لے کر آئے ہیں یہ مولی کے پتے دوستو، کیونکہ یہ ان کے لیے تھوڑے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں۔ ان میں تھوڑی سی کرواہٹ زیادہ ہوتی ہے، تو جس سے ان کا پیٹ وغیرہ صاف ہو جاتا ہے، تو ڈیورمنگ وغیرہ بھی ان کی ہو جاتی ہے، کیونکہ 2 مہینے بعد ان کی ڈیورمنگ اور ان کو جو ہے نا ایورمیکٹن کا انجیکشن لازمی دینا ہوتا ہے۔ تو ساتھ میں ہم جب انہیں یہ پتے وغیرہ کھلاتے ہیں تو ان کا پیٹ وغیرہ صاف ہو جاتا ہے کرواہٹ کی وجہ سے۔ جو ان کے پیٹ میں کیڑے وغیرہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں نا، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہمارے انگلش انگورا کے جو بنیز ہیں نا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے شوق سے یہ کھا رہے ہیں۔ تو تھوڑے تھوڑے دن بعد ہم انہیں اس طرح کی چیزیں ڈالتے رہتے ہیں۔ ہر روز ہم ایک ہی چیز انہیں نہیں ڈالتے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ہیلتھ ہے نا، اس پہ تھوڑا سا بیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، جیسے کہ ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ پھر کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایک ہی چیز روزانہ کھلاتے جائیں ان کو، تو ان کا تھوڑا سا نا دل بھر جاتا ہے۔ جیسے انسان ہے، روز اس کو ایک ہی چیز کھلائیں گے تو اس کا نا من بھر جائے گا۔ تو جانور کا بھی یہی حساب ہوتا ہے، تو ہم اسی لیے بدل بدل کے ان کو جو ہے نا چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو لائن ہیڈ کا میل ہے نا، بلیک کلر کا، یہ دیکھیں اس کو بھی ہم کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، تو ہمارے سیٹ اپ پر جب سے یہ آیا نا، تو پہلی مرتبہ ہم نے ان کو یہ پتے ڈالے ہیں مولی کے، پہلے کبھی نہیں ڈالے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے شوق سے کھا رہے ہیں۔ تو اس کی جو فیمیل تھی وائٹ کلر کی، اسے ہم نے کراس کروایا دوستو، جو ہمارا فلیمش میل تھا نا اس کے ساتھ۔ اس سے ہم نے کوشش کروائی تھی، لیکن ابھی یہ 6 منتھ کا ہوا ہے، تو کراس اس نے نہیں کیا، تو اس لیے ہم نے اس سے کراس کروایا تھا۔ تو یہ دوستو ہماری جو فیمیل ہے نا گرے کلر کی، ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری فیمیل ہے۔ تو اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر ہے دوستو۔ تو یہ تھوڑی سی ہائی بریڈ میں آ جاتی ہے، کیونکہ یہ کراس میں ہم نے اس کو جو ہے نا، اس کی جو ماں تھی وہ فلیمش کی تھی، تو جو نر تھا نا وہ نیوزی لینڈ وائٹ کا تھا۔ تو کراس سے ہم نے یہ بریڈ لی تھی، ماشاءاللہ بہت اچھی بریڈ آئی ہے ہمارے پاس۔ تو یہ پچھلے سال ہمارے پاس بنیز آئے تھے، تو اب یہ ماشاءاللہ بریڈر بن چکے ہیں۔ ایک بار اس نے ہمارے فارم پر بریڈ بھی ماشاءاللہ کر دی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے فارم پر جو نئی نسلیں آ رہی ہیں، نئی بریڈ ہم لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے ہم پہلے لے کر آئے تھے نیوزی لینڈ وائٹ، اس سے بعد ہم نے لے کر آئے جو فلیمش کی تھی، بعد میں ہم پچھلے سال ہی لے کر آئے تھے انگلش انگورا۔ تو ماشاءاللہ اس نے بھی ہمارے پاس بریڈ ایک بار کر دیا، جو یہ بنیز ہیں ان کے۔ تو اب ہم جو لے کر آئے تھے، آپ کو پتہ ہے مہینہ پہلے، یہ والے لائن ہیڈ جو ٹیڈی بیئر ہے، تو اس نے ابھی تک ہمارے فارم پر جو ہے نا بریڈ نہیں کی۔ تو انشاءاللہ یہ بھی بریڈ ضرور کریں گے۔ اگر اس بار نہ کی تو جو اگلا سیزن آ رہا ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم ان کی بریڈ لیں گے، کیونکہ اب آؤٹ سیزن آ چکا ہے، گرمیوں میں ہم ان سے جو ہے نا بریڈ نہیں کرواتے۔ تو یہ ہماری انگلش انگورا کی فیمیل ہے۔ تو اس نے ماشاءاللہ ایک بار بریڈ کی ہے ہمارے فارم پر۔ جو 6 بچے اس نے دیے تھے، ایک ایکسپائر ہو چکا ہے، تو باقی جو 5 ہیں نا، سب سے پہلے ہم نے وہی آپ کو دکھائے ہیں۔ تو اسی طرح سے ماشاءاللہ ہمارے فارم پر جو ہے نا، جو نئی نسلیں جو سروائیو کر رہی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے فارم کو نا بڑھا آ رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے دوستو۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، جو ہمارے میل اور فیمیل ہے نا دوسری، ان کو بھی ہم یہ پتے وغیرہ اور چارہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اب ہم یہ جو فیمیل ہے نا لائن ہیڈ کی، اس کو ہم نے دوستو کراس کروا دیا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ 20-25 دن تک نا بچے ڈیلیور کر دے گی۔ تو اگر اس نے کنزیو نہ کیا ہوا تو پھر دوبارہ ہم اسے کراس نہیں کروائیں گے۔ یہ والا میل ہے دوستو ہمارا بڑا فلیمش کا، اس سے ہم نے نا اسے کراس کروایا ہے۔ تو دوبارہ ہم کراس دوستو اسے نہیں کروائیں گے، کیونکہ آگے گرمی کافی آ رہی ہے، تو گرمی کے مہینے میں یہ بریڈ نہیں کرتے۔ اگر بریڈ لیں گے بھی ان سے، تو بچے جو ہے نا سروائیو نہیں کریں گے، بچے ایکسپائر ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے بریڈ لینے کا فائدہ کوئی نہیں، تو ہم گرمیوں میں ان سے بریڈ نہیں لیتے۔ تو 3 مہینے ہم انہیں اسٹے دیں گے۔ تو اس کے بعد جب اگست کے بعد اپریل آئے گا نا، تو اپریل میں ہم جو ہے نا ستمبر میں ہم ان سے بریڈ لینا شروع کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ بریڈ بھی کریں گے بھی۔ تو یہ ہماری فلیمش کی جو فیمیل ہے، تو بقایا جو ہمارے فارم پر بریڈ ہے نا چھوٹے بنیز ہیں، تو وہ اس کے ہیں۔
اس کے اور نیوزی لینڈ وائٹ کی جو فیمیل ہے، دونوں فیمیل کے ہمارے جو ہے نا فارم پر بچے آتے ہیں۔ تو یہ ہماری سمجھ لے 2 سال پہلے ہم اسے لے کر آئے تھے، ماشاءاللہ 3-4 مرتبہ اس نے ہمارے فارم پر بریڈ کی ہے۔ تو اس سے جو ہم کلچ لیتے ہیں نا، اس کے بچے میں نے 3-4 دفعہ مارکیٹ میں سیل بھی کیے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اچھی قیمت پر میرے جو ہے نا وہ بنی سیل ہوئے تھے، کیونکہ ہمارے پاس ہائی بریڈ ہے، اچھی نسل ہے، لوکل تو ہم نے رکھی نہیں ہے۔ لوکل نسل رکھنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا آپ کو، کیونکہ محنت ہم کرتے ہیں تو اچھی نسل پر کرنی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بنیز ہے۔ تو ان میں سے جو یہ وائٹ اور براؤن ہے، یہ ہماری نیوزی لینڈ وائٹ کا ہے۔ تو وہ جو پیچھے بلیک اور وائٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ہماری فلیمش کے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ 2 مہینے کے ہونے والے ہیں۔ تو جب یہ 2 مہینے کے پلس ہو جائیں گے نا، تو انشاءاللہ ان میں سے بھی ہم 2-4 پیئر جو ہے نا وہ سیل کر دیں گے۔ باقی جو 2-3 پیئر نا ہم اپنے فارم کے لیے رکھ لیں گے، کیونکہ آنے والی سردیوں میں نا ہم اپنے فارم پر بریڈر جو ہے نا وہ بڑھانے والے ہیں۔ کیونکہ اس بار ہمارے فارم پر جو مادہ بریڈر تھی نا، وہ صرف 3 یا 4 تھی، جس کی وجہ سے ہم کلچ تھوڑے سے کم لے سکے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ آنے والے سیزن میں ہم اپنے فارم پر کم سے کم 15 فیمیل جو ہے نا بریڈر وہ ہم رکھیں گے، جو اینڈ ٹائم جو ہے نا بریڈ کرنا سٹارٹ کریں گی۔ تو اچھے طریقے سے ہمارے فارم پر بریڈنگ کا جو سیزن ہے وہ چلتا رہے گا۔ جب اچھے کلچ ہم اپنی فیمیل سے لیں گے اپنے فارم پر، تو منافع بھی اچھا ہوگا اور ہمارے مریض جو ہے نا وہ سیل بھی اچھے ہوں گے۔ تو یہ ہماری نیوزی لینڈ وائٹ کی فیمیل ہے ماشاءاللہ۔ تو جو گرے ہم نے فیمیل دکھائی تھی، یہ اس کی ماں ہے۔ تو جو دونوں میل ہے نا ہمارے پاس، جو گرے کلر کا ہے اور دوسرا جو براؤن کلر کا ہے، وہ دونوں اس کے ہی بنیز ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ فیمیل سے ہم نے وہ جو ہے نا بچے لیے تھے۔ تو باقی جو اس کے بچے تھے نا، وہ 2-3 پیر ہم نے سیل کر دیے تھے۔ کچھ 2-3 جو بنیز تھے نا وہ ایکسپائر ہو چکے تھے۔ تو ایکسپائر جو ہوتے ہیں نا، وہ کچھ تو ہماری تھوڑی سی لاپرواہی آ جاتی ہے، اس میں بیماریاں آ جاتی ہیں، پھر ہم ان کا اچھا جب خیال نہیں رکھتے۔ تو کچھ یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بنیز ہوتے ہیں نا، وہ جو ہے نا دودھ نہیں پیتے۔ تو جو دودھ نہیں پیتے نا پہلے دن، وہ کمزور رہ جاتے ہیں۔ تو جو بنیز کمزور رہ جاتے ہیں، سمجھ لے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، ان کا بچنے کا چانس جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کمزور پیچھے کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا دوسرا جو براؤن کلر کا بریڈر میل ہے، یہ بھی اس کا ہی بچہ ہے۔ تو جو بڑے ہوتے ہیں، جن میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، وہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ تو جو کمزور رہ جاتے ہیں نا، وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے، جب پہلے دن آپ کی فیمیل بچے ڈلیور کرتی ہے نا، تو سارے بچوں کو پکڑ کر آپ ایک بار دودھ پلا دیں۔ جب سارے بچے اچھے طریقے سے دودھ پی لیں گے نا، تو انشاءاللہ وہ سروائیو بھی کریں گے۔ تو یہ دیکھیں دوسرے ہمارے سارے بنیز جو ہے نا وہ پتے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی ہم نے پتے ڈالے ہیں۔ تو یہ ڈچ کلر میں 2 ہیں، یہ ایک پیئر ہے، یہ ہم اپنے فارم پر رکھیں گے ڈچ کلر میں، جو ہے وائٹ اور جو تھوڑا سی براؤن ہے۔ یہ بھی اچھی نسل ہوتی ہے، اچھا سروائیو کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو انگلش انگورا کے ہیں، ان میں سے بھی ہم کوئی بنیز سیل نہیں کریں گے، ان کو ہم بریڈر جو ہے نا اپنے پاس رکھیں گے آنے والے سیزن میں، کیونکہ ان کی اب عمر جو ہے نا 2 منتھ ہونے والی ہے۔ تو جب اگلا سیزن آئے گا سردیوں میں، تو یہ بریڈر جو ہے نا بن چکے ہوں گے، ان کی عمر 9-10 مہینے تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ انشاءاللہ سیزن شروع ہوتے ہی جو ہے نا بریڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم کیا کریں گے، جو ان بنیز میں میل ہے نا، ان کو ہم الگ کر دیں گے۔ تو جو فیمیلز ہیں دوستوں، ان کو ہم الگ کر دیں گے، کیونکہ جب اب ان کی عمر 3 منتھ تک پہنچ جائے گی، تو میل اور فیمیل کو ہم الگ الگ کیج میں رکھ دیں گے، تاکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے۔ کیونکہ ابھی تک ہم نے چیک ان کو نہیں کیا، ان میں سے میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنی ہے۔ تو اس حساب سے ہم نے کیج جو 1-2 ہے نا ایکسپائر رکھا ہوا ہے اپنے پاس، میل اور فیمیلز کو ہم الگ الگ کر دیں گے۔ تو پھر یہ وہیں ایک ساتھ ہی رہیں گے جب تک یہ بریڈر نہیں بنتے، اور جب یہ بریڈر بن جائیں گے، ان کی عمر ہو جائے گی 10 منتھ سے پلس، تو ان کو ہم الگ الگ ایک کیج میں کر دیں گے، جیسے ہم نے پہلے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ اپنے کیج میں ہی رہیں گے، تو وہاں یہ بریڈ کریں گے۔ کراس ہم کروا دیتے ہیں،
تو کراس کروانے کے بعد ہم فیمیل کو پھر اس کے کیج میں چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اپنے کیج میں ہی پھر رہتی ہے، تو وہیں پر بریڈ وغیرہ کرتی ہے اور ماشاءاللہ سروائیو کرتی ہے، کیونکہ جب ہم ایک ساتھ رکھیں گے پھر ان میں جھگڑا ہوگا، میل جو آپس میں بہت زیادہ جھگڑا کرتے ہیں، تو جو ان کو مسئلہ ہوتا ہے پھر یہ اچھے طریقے سے بریڈ نہیں کر پاتی۔ تو اپنے جو کیجز میں نا یہ تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، زیادہ ان کو جو ہے نا جھگڑے وغیرہ کی ٹینشن بھی نہیں ہوتی، زیادہ یہ ایک دوسرے کو جو ہے نا مارتے بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم ایک ساتھ چھوڑیں گے تو میل وغیرہ جو ہے نا آپس میں بہت زیادہ جھگڑا کریں گے، تو ایک دوسرے کو زخمی وغیرہ بھی کر دیتے ہیں بہت زیادہ۔ اس لیے یہ دیکھیں، یہ فیمیل کو ہم نے الگ رکھا ہے، دوسری جو فیمیلز ہیں ہمارے پاس ان کو بھی ہم نے الگ الگ ان کے کیجز میں رکھا ہوا ہے۔ تو جب ہم کراس کروا دیتے ہیں تو ان کے جو بریڈنگ باکس ہے وہ ان کے کیج میں رکھ دیتے ہیں، تو اس میں وہ اچھے طریقے سے بریڈ کر دیتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کا اسی طرح سے بریڈنگ کا جو سلسلہ نا وہ چلتا رہتا ہے۔ تو دوستو ویڈیو کیسی لگی ہو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، مسٹر ریبٹ فارم۔